عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ سارا نور نبوت کا کمال ہے، یہاں سے تاریخ اسلام کی اب باضابطہ شروعات۔ اس لیے مجھے یہ پس منظر بیان کرنا ضروری تھا، یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا، سیاسی حالات کیا تھے، مذہبی حالات کیا تھے۔ اب تھوڑا جغرافیائی حالات بھی میں آپ کو بتا دوں، عرب کی لوکیشن کیا ہے۔ عرب کا لوکیشن جو ہے وہ دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ عرب ایسی جگہ پر واقع ہے، اس کا 3 حصہ سمندروں سے ملا ہوا ہے اور 1 حصہ خشکی سے ہے۔ سمندر بھی بڑے بڑے سمندر اس کو گھیرتے ہیں۔ ویسٹ کی طرف قلزم سی جس کو کہتے ہیں بحیرہ قلزم، یہ آباد ہے، اور میڈیٹرین سی جس کو بحیرہ روم کہا جاتا ہے یا بحر متوسط کہتے ہیں، یہ پورا سمندر عرب سے لگتا ہے۔ اور اس کے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف ہند مہاساگر جس کو کہتے ہیں انڈین اوشین، یہ آباد ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے جنوب کی طرف بھی انڈین اوشین ہے۔ یہ سمندر پورا گھیرا ہوا ہے عرب۔ اور جو شمال کا حصہ ہے، جو خشکی ہے، یہ ملک شام، یمن اور عدن یعنی اردن تک پھیلا ہوا اس کا حصہ ہے۔ اب اس کی جغرافیائی حالت یہ تھی کہ عرب کے اندر کثرت سے زمین پہاڑیاں رکھتی ہے، آج بھی۔ اگرچہ مکہ میں انہوں نے کھود کھود کر پہاڑیوں کو ختم کیا ہے، لیکن آپ کو ایک سروے کے مطابق میں بتاؤں، آج کے فی الواقع عرب شریف کے اندر 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں۔ 20 لاکھ پہاڑیاں، سلسلہ ہے پہاڑیوں کا، پوری زمین سنگلاخ ہے۔ پہاڑیاں ایسی نہیں کہ نرم و نازک پہاڑیاں جس پر میوہ اگتے ہوں، بڑے بڑے درخت اگتے ہوں، نہیں، پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، کالے کالے پتھر۔ بعض پہاڑیاں تو ایسی ہیں جو آتش فشاں ہیں، یعنی جو شعلے اگلتی ہیں، آگ اگلتی ہوئے پہاڑیاں موجود ہیں۔ عرب کی سرزمین ان پہاڑیوں سے بھری ہوئی، اور ندی کے نام پر کوئی ندی نہیں، پانی کی قلت بہت کثرت سے، اگرچہ 3 طرف سے سمندر ہے، لیکن زمین ایسی خشک ہے کہ عرب میں کوئی سرزمین پر سبزہ نہیں اگتا تھا، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی۔ بارش کا حال یہ ہے کہ سال میں اگر 2-4 دن آ گئی تو ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں تو باضابطہ موسم چل رہا ہے، وہاں موسم آیا ہی نہیں کرتا، کبھی بوندا باندی ہو گئی، یہ برسوں سے ہے۔ عرب کی سرزمین خشک ہے، اور ہوا اور وہاں کی فضا کے اعتبار سے نہایت ہی گرم مانی جاتی ہے۔ آج اس سال ہم لوگوں نے حج کی سعادت جو حاصل کی، عرفات کے میدان میں 48 ڈگری چل رہی تھی گرمی، 48 ڈگری کی گرمی میں حاجیوں نے حج ادا کیا ہے۔ ہمارے یہاں 37 ڈگری 38 ڈگری آ جائے تو ہا ہو کرتے ہیں، اور ہم باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتے۔ وہاں 48 ڈگری میں بغیر چھت کے حجاج کرام حج کرتے رہے۔ اسی لیے عربوں کی سرزمین جو ہے نہایت گرم مانی گئی ہے۔ سرزمین پتھریلی اور زمین سوکھی، سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، اوپر سے گرمی اتنی پھینکتا ہے سورج، چلچلاتی ہوئی دھوپ، اس فضا کا اثر طبیعت پر ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ویدر بتانے کی ضرورت آج کیا ہے؟ ضرورت ہے، موسم کے اعتبار سے انسانوں کی طبیعت میں فرق آتا ہے۔ جیسا موسم ہوتا ہے انسانوں کی طبیعت میں اثر پیدا ہوتا ہے، زمین کا بھی اثر ہوتا ہے، مٹی کا اثر ہوتا ہے، موسم کا اثر ہوتا ہے۔ عرب میں کثرت سے پہاڑیاں، سخت قسم کے پتھر، آج کی ہائی ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے بلڈوزر لگ جاتے ہیں، مہینوں تک کھودتے ہیں تو تھوڑا بہت حصہ بھی کٹ نہیں پاتا۔ ہم تو تقریباً 10 سال سے ایک پہاڑ کو کھودتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی عرب میں وہ کھود ہی رہے ہیں بلڈوزر، جبکہ ان لوگوں کے ہاں ٹیکنالوجی ہمارے یہاں کی طرح کی نہیں ہے۔ روڈ بنانا ہے تو رات کے وقت آپ گزر رہے ہوں 1 کلومیٹر روڈ، صبح فجر میں دیکھیں تو تیار رہتا ہے، اتنے فاسٹ۔ لیکن پہاڑیوں کو کھودنے کے لیے آج بھی، آج کے ہائی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہ پہاڑیوں کو ہلا نہیں پاتے۔ سخت قسم کے پتھر، زمین سبزہ نہیں اگاتی، بارش نہیں آتی، موسم برساتا نہیں، سورج جھلسا دینے والی گرمی پھینکتا ہے۔ یہ سب کا اثر طبیعتوں پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے عربوں کی طبیعت میں خشکیاں، چڑچڑاہٹ، ضدی پن،
तकब्बुर, गुरूर, ये सब चीजें थी। अरब जल्दी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अरब को अरब कहते किस लिए थे, अरब ये नाम क्यों पड़ा था इसका। ये इंसानों की तबीयत के हिसाब से मेल खाता है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं अरब नाम क्यों रखा गया। अरब किसको कहते हैं, लफ्ज अरब ऐन रा बा, या अरबी में लफ्ज जो है इसका मीनिंग होता है अच्छी जुबान रखने वाला, फसीहुल लिसान जो आदमी है अरब कहते हैं उसको। ये अरब अपने आप पर इतना गुरूर रखते थे, वो कहते थे कि पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छी जुबान है तो हमारी है, बाकी को अजम कहते हैं। अजम का मतलब होता है गूंगा, वो हम सबको गूंगा कहते हैं। सारा अजम है, अरब को छोड़ करके जितना है वो सब अजम है। फारस अजम है, हिंद अजम है, अफ्रीका अजम है, अमेरिका अजम है। अजम का मतलब गूंगे। अरब लोग अपने आप को सिर्फ जुबान वाला कहते और बाकी पूरी दुनिया को गूंगा समझते थे। तो ये नखुवत जो थी, ये बड़ापन जो था, ये तकब्बुर जो था, वो वहाँ के मौसम के एतबार से, पथरीली ज़मीन की वजह से उनकी तबीयतों में घर कर गया था, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे सख्त दिलों के अंदर और ऐसे सख्त कौम के अंदर इस्लाम का नूर जाहिर करना ये कोई आम बात नहीं थी, आम बात नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलहत और उसकी हिकमत बालिगा को देखे। अल्लाह करीम ने अपने आखिरी रसूल के लिए जो ज़मीन मुंतखब फरमाई वो अफ्रीका की सरजमीन नहीं थी, ना ही कोई हिंद की सरजमीन, ना यूरोप की सरजमीन, बल्कि अरब की सरजमीन को मुंतखब किया गया। इसलिए मुझे ज़मीन का जोग्राफिया बताना ज़रूरी है कि ये लोकेशन के एतबार से बीचों बीच में आबाद है, पूरी दुनिया का सेंटर कहलाता है, इसलिए कि यहाँ से रोशनी निकले तो पूरी दुनिया में फैले। यहाँ से निकला हुआ अबर हर जमीन पर बारिश बन करके बरसेगा, और बरसा भी अल्लाह करीम ने मक्का मुकर्रमा की सरजमीन को मुंतखब फरमाया। तबीयतें कैसी थी, अक्खड़ मिजाज लोग थे, उनके दरमियान मेरे आका को पैदा किया अल्लाह ने। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, ये बीबी आमिना का घर था, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतीमी की हालत में पैदा हुए हैं, बाप नहीं है, माँ परवरिश करती रही। अरबों के रिवाज के एतबार से दादा की शफकत बहुत ज़्यादा थी अपने पोते पर, क्योंकि बेटे अब्दुल्ला बहुत महबूब नज़र थे, बड़े प्यारे थे, लेकिन जब जवानी में इंतकाल कर गए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इसका बड़ा सदमा था कि मेरा सबसे महबूब बेटा अब्दुल्ला मदीने में इंतकाल कर गया। तो अपनी बहू हज़रत आमिना अपने पोते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश में जी जान लगा दिया। इतना लगा दिया, आपको पता है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक आज करोड़ों मुसलमानों की आंखों का तारा है। हुजूर का नाम जैसे ही हम मोहम्मद नाम लेते हैं, हम अंगूठों को चूम करके आंखों से लगाते हैं। ये नाम पाक आम नाम नहीं है। इस नाम पाक को बुजुर्गान दीन तो ऐसे थे कि हज़रत महमूद गजनवी का नाम सुना है, इनके खास वजीर थे अयाज। अयाज के बेटे का नाम था मोहम्मद। महमूद जो है सुल्तान महमूद अपने वजीर के बेटे मोहम्मद को बहुत प्यार करते थे। एक दिन जो है आप अयास के बेटे को मोहम्मद कहकर नहीं बुला रहे हैं, बल्कि कहते ए इब्ने अयास, ए अयास के बेटे इधर आ जा। अयास ने सुन लिया, कहा आज सुल्तान गजबनाक होंगे, मेरे बेटे का नाम लेकर के नहीं पुकारा, बाप के नाम से पुकारा है। बाद में हाजिर होकर पूछा, सुल्तान मेरे बेटे से कोई खता हुई, आप खफा तो नहीं है? उसके नाम से ना पुकारते हुए उसको इब्ने अयास कहकर पुकारा। सुल्तान महमूद ने कहा अयास ऐसी बात नहीं, खफा नहीं, बल्कि मैं वजू की हालत में नहीं था, इसलिए तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, मैं बगैर वजू के कभी उसका नाम भी नहीं पुकारता। और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं, हजार बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। या रसूल अल्लाह, हजार बार मैं अपने मुंह को गुलाब के पानी से, मुश्को अंबर के पानी से धो लूं, उसके बाद भी आपका नाम पुकारना मैं बेअदबी समझता हूँ। या अल्लामा अब्दुल रहमान जामी। मैं बात क्यों कह रहा हूँ हुजूर के नाम की? ये मोहम्मद नाम किसी और ने नहीं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। आपके दादा, आपके जद्दे अमजद
جیسے ہی حضور کی پیدائش ہوئی تھی گھر دوڑے دوڑے آئے تھے بی بی آمنہ کے اور فوراً اٹھا کر کے گودی میں لے لیا اور خانہ کعبہ کے پاس آئے اور خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہم ھذا ابنی سمیتہ محمدا، اے اللہ دیکھ یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، یہ نیا نام تھا ان کے لیے۔ عرب میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ باپ داداؤں کے نام پر چلتے ہیں، وہاں پر نئے نام نہیں رکھتے، خاندانوں کے اپنے خود پرسنل نام چلتے رہتے ہیں، پرٹیکولر نام ہوتے ہیں وہی نام رکھے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے نیا نام رکھا تھا تو عرب کے بہت سارے قبیلے آئے اور پوچھا یا عبد المطلب لم سمیتک ابنی ابنک ھذا محمدا، اے عبد المطلب آپ نے لم سمیت ھذا محمد، کیوں آپ نے اس کا نام محمد رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب مسکرائے اور کہا تمہیں پتا ہے محمد کا نام کا مطلب کیا ہے، محمد کے میننگ کیا ہے؟ کہا محمد کہتے کسے ہیں؟ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سارے لوگ تعریف کریں، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ جب بھی کوئی نام لے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے بیٹے کی تعریف ہو ہی جائے۔ آج میرے آقا کی شان میں کسی کو گستاخی کرنا بھی ہو، میرے آقا کا نام محمد لیتا ہے تو پہلے حضور کی تعریف کر ہی رہتا ہے، وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب نے بڑی شفقت دی۔ عرب کے مشہور قانون اور وہاں کے دستور کے مطابق کہ عرب لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے یعنی ان کی زبان کی حفاظت کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے کہ ان کی زبان محفوظ رہے۔ شہروں کی زبان جو ہے مکس ہو جاتی ہے، جیسے ممبئی کی زبان اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اس میں یو پی بھی ملا ہوا ہے اور راجستھان بھی ہے، گجراتی بھی ہے، کرناٹکی بھی ہے، سب ملا کر کے مکس ہو گئی کیونکہ ہر جگہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ شہر ہے اور شہروں میں ہر علاقے کے لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی تھوڑی تھوڑی سی باتیں اس میں داخل کر دیتے ہیں اور یہ ایک مکسچر لینگویج بن جاتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں رہتا اس کی اوریجنل لینگویج کیا تھی۔ مکہ ایسا تھا کہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے اور کئی کئی مہینے رہتے تھے، تو کچھ لوگ عربی جانتے نہیں تھے، کوئی فارسی اس میں داخل کر دیا، کوئی الگ زبان عبرانی داخل کر دیا، سریانی داخل کر دیا، تو وہاں پر زبان کی حفاظت کی بہت ضرورت تھی کیونکہ اس دور میں سب سے بڑا اگر کوئی عہدہ تھا تو زبان کا تھا۔ زبان جس کی اچھی ہو وہ عرب میں سب سے زیادہ عزت والا تھا، تو اس کے لیے مائیں اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے بچپن میں ان کی پرورش مکہ میں نہیں کرتی تھی، باہر بھیجتی تھی۔ اس رواج کے چلتے ہوئے 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 مہینے حضرت آمنہ کی گود میں تھے، پھر وہ حلیمہ سعدیہ کے بخت چمکے نصیبے چمکے کہ وہ دایا تھیں بنو سعد قبیلے کی۔ طائف سے آگے ایک علاقہ بنو سعد آج بھی موجود ہے، طائف سے 80 کلومیٹر دور، وہاں سے وہ آئی تھی، 180 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی تھی اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ تفصیلات میں نہیں بتا رہا ہوں، تاریخ ہے چونکہ کیونکہ ہم مولد شریف میں تفصیلات بیان کرتے ہیں، یہ تاریخ اسلام ہے، اس کے لیے میں چلتی چلتی مختصر جھلکیاں رکھ رہا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں، 2 سال پرورش کر کے واپس لے آئیں حضرت آمنہ کے گھر۔ حضرت آمنہ اپنے نور نظر کو لے کر ساتھ رہتی۔ جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی تھی تو 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ مدینہ نکلی کیونکہ ان کا ننیھال بھی تھا اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر بھی وہاں تھی۔ انتقال کے بعد سے وہ گئی نہیں تھی، تو اپنے بیٹے کے بڑے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ مدینے گئیں، ننیھال گئیں، اور اس کے بعد یعنی حضور کے ننیھال اور پھر واپسی میں حضرت عبداللہ کی قبر سے ہوتے ہوئے آ رہی تھی، وہاں کی بیماریاں حضرت آمنہ کو بھی جکڑ لیں، ایسی بیمار ہوئیں کہ ابوا ایک جگہ ہے بدر کے قریب، ابوا مدینہ اور مکہ کے بیچ میں، حضرت آمنہ وہ زیادہ دیر آگے چل نہ سکیں، وہیں پر آپ کی وفات ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 6 سال کی ہے، خود رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کیا۔ حضور کے ساتھ اس وقت آپ کے والد کی ایک کنیز تھیں ام ایمن، یہ ساتھ رہتی تھیں، اور بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ جب آئے، حضرت عبد المطلب کو جیسے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی آمنہ بھی انتقال کر گئیں، وہ فرط غم میں
جوش غم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے قریب کر لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. لیکن ہوا کیا، مشیت ایزدی جو چاہے. 8 سال کی عمر تھی میرے آقا کی، دادا حضرت عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. یہ دور گزرتا گیا. دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا اپنے اس پوتے کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم اس کی نگرانی کرنا. تو جناب ابو طالب نے ایسی نگرانی کی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹے تو ہوئے، ان کے بیٹے عقیل ہیں، ان کے بیٹے جعفر ہیں، ان کے بیٹے حیدر کرار، علی مرتضیٰ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں ایسا کمال کا کردار ادا کیا کہ اپنے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے حضور کے آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. ایک روایت جو ہے بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق، ہمارے قتل آرا بحثوں میں سے ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے، لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا. صرف ایک بات اگر میں بتا دوں، شعب ابی طالب میں جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں. رات کے وقت، کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں. جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی، حضور کی جو چادر تھی، اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے اور یہ کہتے ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو، میرے بیٹے پہ حملہ ہو. یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام، کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت. ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب، ایک عیسائی پادری تھا، جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا. بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ہذا سید المرسلین، یہ رسولوں کا سردار آیا ہے. عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا، یہ 12 سال کی عمر کے جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی، بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے. یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے. کہا میری ایک بات سن لو، اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا، وہاں یہودی ہیں، وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا. یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے، اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے، تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ. جناب ابو طالب گھبرا گئے، ڈر گئے. کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا. بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے. یہ وہ بشارت تھی، 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھی، خبریں ہو چکی تھیں. بحیرہ راہب نے یہ کہا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے. جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں. انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں. جب ان کو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو، نفع کما کر کے لے آؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے اور اتنا نفع ہوا اس مال میں. واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا.
حضرت خدیجہ نے کہا تھا میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا، جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی، قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن چہرہ محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے، جس طرف محمد جا رہا ہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے، آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا۔ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد نفع لیتے ہی آپ نے پیغام بھیج دیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کہا کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ وہ روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرویدہ خاتون، ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا۔ جناب ابو طالب تھے، سارے پھوپھیاں اور چچا بیٹھے، ان کے سامنے رکھا کہ حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح آیا ہوا ہے۔ سارے لوگوں نے کہا تمہیں پتہ ہے خدیجہ پورے مکہ میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، سب سے پاکیزہ خاتون، عزت تو ایسی تھی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی اور اونچا سے اونچا آدمی بھی حضرت خدیجہ کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ان کی عزت بڑی تھی۔ کہا کہ اگر محمد تمہارے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے تو قبول کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے شریف خاتون اگر کوئی ہے تو خدیجہ کا نام ہے۔ میرے عزیزو خاتون شریف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہو، سیدہ کائنات ہو، تو پھر ماں کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے یہ انتخاب فرمایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکاح کو دل و جان سے پسند کیا۔ نکاح کی تقریب ہوئی، نکاح کی تقریب میں جناب ابو طالب اور حضور کے سارے چچا اور پھوپھیاں بھی شریک ہوئے۔ خطبہ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا، وہ خطبہ آج بھی موجود ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے نکاح میں خطبہ ہوا تھا۔ اس خطبے کے بعد نکاح مقرر ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شریک حیات، یہ رفیق حیات، یہ محبوب رب العالمین سیدہ خدیجہ حضور کی ایسی وفا شعار خاتون بن کر کے رہی کہ اللہ کی قسم آج بھی پوری روئے زمین پر جو میرے آقا کی اولاد سادات کے نام سے جانی جاتی ہیں وہ کہیں اور نہیں، وہ خدیجہ کی بیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے میرے آقا کی 6 اولاد ہوئیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 اولاد کی ماں حضرت خدیجہ ہے۔ یہ بڑی الفت و محبت کی زندگی گزری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب میرے آقا کی عمر پاک 50 سال کی ہوئی اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں 25 سال زیادہ تھی، 75 سال کی خاتون تھی۔ 75 سال کی خاتون، اللہ اکبر، 75 سال کی خاتون کس کو کہتے ہیں؟ عمر کا وہ پڑاؤ جس میں بوڑھا اپنے اعضاء سے مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پٹھے جواب دے جاتے ہیں، چلنا پھرنا تو بھر ہو جاتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3000 فٹ اونچی پہاڑی غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، کبھی 2 دن تک نہیں آتے تھے، تو 75 سال کی یہ خاتون دن میں 2 مرتبہ پہاڑی پر جاتی تھی کھانا لے کر کے اور اترتی تھی۔ آج میں
चाहता हूं हम जैसों की जवानी में एक मर्तबा पहाड़ पर चढ़ करके आ जाएं, 8 दिन तक पट्टे दर्द करते हैं, पैर दर्द करते हैं। मैं समझ नहीं पाता वो खदीजतुल कुबरा की वफाशियारी को। दिन में 2 मर्तबा अपने नबी पाक अपने रफीक हयात के लिए ऊपर जाती थी, नीचे आती थी। कभी रसूलुल्लाह पहाड़ से उतर रहे होते, हजरत खदीजा घर के बाहर आकर खड़ी होती, कड़ी धूप होती, सूरज की तमाजत होती, लोग चलते फिरते कहते खदीजा अपने शौहर का इंतजार कर रही हो? कहती हाँ, मेरे शौहर पहाड़ से उतर रहे हैं, गारे हिरा से आ रहे हैं। उस वक्त लोग कहते खदीजा अंदर छांव में बैठो, इंतजार करो, उनके आने में काफी वक्त है। खदीजा कहती मेरा दिल गवारा नहीं करता मेरा शौहर धूप में उतर रहा हो और उनकी औरत छांव में बैठी रहे। जब तक वो धूप में उतरते रहेंगे मैं धूप में खड़ी रहूंगी। ये वफाशियारी ऐसी थी। आपको पता है सबसे पहली वही कुरान की जो गारे हिरा में आई है, जिब्राइल अमीन लेकर के आए हैं। इस्लाम की तारीख में अगर ये ना बताएं तो इब्तिदा ही ना होगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र में थे, गारे हिरा में जाकर इबादत करते, जिब्राइल अमीन आए कुरान की आयतें लेकर और हुजूर से कहा इक़रा। हुजूर ने कहा मा अना बिक़ारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। वो कहते थे पढ़ो, हुजूर कहते मैं नहीं पढ़ूंगा। सीने से सीना लगाकर दबोचते थे। 3 मर्तबा हुआ, चौथी मर्तबा कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया और फिर आयतें सबसे पहले जो आई हैं, इस्लाम की इब्तिदा नूर इलाही का ज़ुहूर है, नूर इलाही का नुज़ूल है। अल्लाह का कलाम उतर रहा है पहाड़ पर, पहाड़ की चोटियों पर, जिसको आज भी जबल नूर कहा जाता है, नूर की पहाड़ी, जहां नूर उतरा, नूर का पहाड़ है। और किस पर उतरा? जिस पर उतरा वो नूरुन अला नूर है। कुरान की आयतें आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें देकर जिब्राइल अमीन चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो वही आई थी उसका असर ऐसा था, सख्त ठंडियों के दिन थे, मोटे मोटे पसीने के बूंद पेशानी से निकलते थे। जब रसूल पाक तशरीफ लाए, पहला वाक़या देखा था हुजूर ने, पहला वाक़या था जिब्राइल अमीन इस तरह आयतें लेकर आए। ये आयतें उतरना आसान बात नहीं। कुरान खुद कहता है, मेरा मौला फरमाता है अगर हम ये पहाड़ों पर उतार देते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन कल्बे मुस्तफ़ा ने इसका बोझ उठा लिया है। रसूलुल्लाह के दिल ने इस अमानत को उठाया था। लेकिन चल करके दुनिया का वो पहला इंसान, दुनिया की वो पहली शख्सियत है जिसको कुरान सुनाया मेरे आका ने, वो कोई और नहीं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा है। आए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर आते ही फरमाया मेरे पास एक फरिश्ता आया, सीने से सीने लगाया और उसने ये आयतें अल्लाह की तरफ से सुनाई, मुझे कंबल ओढ़ाओ, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, बार बार कहते मुझे कंबल ओढ़ाओ, सख्त ठंडियां लग रही है। सैयदा खदीजतुल कुबरा की बातें याद रखो, तारीख में आज भी लिखी हुई हैं। ढारस बंधाने वाली, तसल्ली देने वाली, हौसला देने वाली खातून हो तो जिंदगी कमाल की है। अजीज़ा ने गिरामी कहती हैं, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल, आप यतीमों का बोझ उठाते हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं, आप कमजोरों का हाथ पकड़ते हैं, आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। ये जो उतरा है वो आपकी भलाई के लिए है। अनकरीब आप देखेंगे जमीन और आसमान की सारी चीजें अल्लाह ताला आपके लिए मुसख्खर फरमा देगा। ये खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हौसला अफजाइयाँ थी। यहाँ से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर मक्का तशरीफ लाए और आपको पता है सबसे पहले मक्का मुकर्रमा में अब तारीख़ इस्लाम की शुरुआत है। तारीख़ इस्लाम की शुरुआत है। इस्लाम की तारीख से पहले मैंने इतना बैकग्राउंड बता दिया, तारीख बता दी, हालात बता दिए, सियासी हालात, मजहबी हालात, अखलाकी हालात। अब जो शुरुआत हुई वो कहाँ से? गारे हिरा से शुरुआत हुई। और उसके बाद सबसे पहले घर आए मेरे आका, और सबसे पहला मुसलमान जो इस्लाम में दाखिल होता है वो कोई और नहीं, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा है। घर वाली सबसे पहले इस्लाम में दाखिल हुई हैं। रिवायतों की तत्बीक के एतबार से अलग अलग
मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बयान किए, सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में सिद्दीक़ अकबर भी हैं, मौला कायनात भी हैं, और हज़रत खदीजा भी हैं, हज़रत ज़ैद भी हैं, हज़रत बिलाल भी हैं। सबकी कैटेगरी के हिसाब से उनको अव्वल दर्जे में रखा गया। औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा, बच्चों में मौला कायनात। बहरहाल सबसे पहला जो इस्लाम शुरू हो रहा है वो हज़रत खदीजा खुद के घर से रसूलुल्लाह ने शुरू फरमाया, और उसके बाद फिर मक्का वालों को जमा फरमाया। मक्का के सारे लोग हुजूर की बड़ी इज्जत करते थे, लोग अपनी अमानतें हुजूर के पास रखते। आपका लक़ब था अमीन और सादिक, लोग आपको अमीन कहकर पुकारते या सादिक कहकर पुकारते। अपने मशवरों में हुजूर को देखते थे तो खुशियों से फूले नहीं समाते थे। वो कहते कि अगर मोहम्मद किसी मजलिस में बैठ जाए तो अल्लाह की रहमत ही रहमत है। उस वक्त भी अरब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एहतराम करते, बड़ी इज्जत करते। उस दिन हुजूर ने जैसी दावत दी पूरा मक्का टूट पड़ा, सब आ गए। हुजूर ने सबसे पहले उनसे सवाल किया, ए मक्का वालों, अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो तुम पर हमला करना चाहती है तो तुम क्या कहोगे इस बात पर? सारे लोगों ने एक आवाज़ में जवाब दिया, ए मोहम्मद, आज तक आपने कभी झूठ नहीं कहा है। अगर आप ये कहेंगे तो हम सिर्फ यकीन ही नहीं करेंगे बल्कि हम तो उस फौज से लड़ने की तैयारी भी करेंगे। इतना हमें यकीन है आपकी बात पर कि हम उस फौज से लड़ने की भी तैयारी करेंगे जिसके बारे में आप कह रहे हैं पहाड़ के पीछे फौज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब मेरे बारे में इतना यकीन का एतकाद रखते हो तो सुनो, अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इस पहाड़ के पीछे फौज है जो तुम पर हमला करना चाहती है, बल्कि अब मैं ये कहता हूँ, सुनो गौर से, कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, आखिरी रसूल हूँ, और दीन इस्लाम लेकर के आया हूँ। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये पहला जबल अबू कुबैस के करीब फारान की चोटियां पहाड़ी के पास मेरे आका ने सफ़ा मरवा के दामन में मक्का वालों को जमा किया था। पहली आवाज़ मेरे आका की ज़ुबान से गूंजी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब लोगों को देखने का वक्त था। जाहिर सी बात है, मैंने अरब की तबीयत पहले से बताई, अक्खड़ मिजाज, सख्त मिजाज, नखुवत भरा हुआ, किब्र तकब्बुर भरा हुआ। कब वो एक्सेप्ट करते, सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कहा क्या हम हुबुल को जो काबे के ऊपर बैठा हुआ खुदा है उसको उतार देंगे? सफ़ा मरवा पर जो हमारे खुदा है उनको छोड़ देंगे? खाने काबा के अंदर दरवाजे के अंदर जो खुदा है उनको छोड़ देंगे? चाहे जमजम पर जो खुदा बैठा है उसको छोड़ देंगे? सब कीचे में गोइयाँ शुरू हो गई, बगलें झाँकने लगे। और इसी असना में गुस्से में आकर आपका सगा चाचा अबू लहब खड़ा हुआ, कहा तब्बन लक या मोहम्मद अलिहादा जमाता, ए मोहम्मद, क्या इसलिए तुमने हमको जमा किया? बुरा हो तुम्हारा, तुम्हारे हाथ टूट जाएं। ये पहला जुमला था जो नाज़े कल्ब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाज़नीन कल्ब पर उतरा। उस वक्त तक किसी ने बुरा जुमला आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया था। पहला बुरा जुमला इस्तेमाल करने वाला अबू लहब था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खातिर पर, आपके कल्ब अक़दस पर बोझ गुजरा, बार हुआ, तकलीफ हुई। अल्लाह ताला ने फिर आयतें उतारी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ रसूल आपके नहीं अबू लहब के हाथ टूट जाएं, उसका माल उसे कोई फायदा ना दे। अल्लाह करीम दिफा करता रहा, डिफेंस करता रहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दावत को लेकर चल पड़े। पूरा मजमा था मक्का का, लेकिन कोई आगे उठकर खड़ा नहीं हुआ कि ऐ मोहम्मद, हम मानते हैं आपको अल्लाह का रसूल, आखिरी रसूल, आप जो दीन लाए उसको मानते हैं, आपका जो खुदा है उसको मानते हैं। नहीं, कोई नहीं था। लेकिन बात इतनी है, इस मजमे से अभी मेरे आका हटे नहीं थे। 9 साल का एक बच्चा हुजूर के करीब आया, पतली पतली टांगे थी, आंखों में आशूब था, आंखें रस रही थी, लाल हो चुकी थी। आया और करीब आकर कहा, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का हकीकी रसूल तस्लीम करता हूँ, आपका दीन में एक्सेप्ट करता हूँ, खुदाए वाहिद की मैं इबादत करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 9 साल के बच्चे को सीने से लगाया और दुआ की, मौला इस बच्चे की टांगों में, इसके बाजुओं में तू ताकत अता फरमा और इसको दीन का अजीम सिपाही बना। मेरे आका की ये दुआ थी। 9 साल का वो कमजोर बच्चा जो सबसे पहले हुजूर की दावत पर लब्बैक कहा था, आज पूरी दुनिया शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब में उसको अगर पुकारती है तो असदुल्लाहिल गालिब
شیر خدا حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی طاقت کو کون جانے، اس کی طاقت کے قریب کون پہنچے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس حیدر کرار کو جو طاقت و قوت تھی، جو خیبر شکن ہے، پھاٹک کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا، مرہب کے لوہے والے لباس پر تلوار کی ایک ضرب لگا دے تو اس کے سر سے لے کر سینے تک ٹکڑے کر دینے والی تلوار رکھنے والا، یہ طاقت کہیں اور سے نہیں، یہ دعائے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کے جو حالات تھے، سیرت مصطفیٰ کے بیان میں آپ نے تقریباً سن لیا ہے۔ تقریباً 13 سال میرے آقا نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی، مشقتیں اٹھائی، مصیبتیں برداشت کی، کئی صحابہ کی یہاں پر شہادتیں ہوئی۔ یہاں پر حضرت سمیہ کا قتل ہوا ہے، حضرت عمار بن یاسر کو یہاں پر مارا گیا، حضرت یاسر کو جلایا گیا، اور یہاں پر حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنا، حضرت خباب بن عرت، ان کے مسلے کیے گئے تھے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، ان کی زبانیں کاٹی گئی، ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں میرے آقا نے برداشت فرمائیں۔ 13 سال تک بلال حبشی کو تو پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ والے کھینچتے تھے، بدماش لڑکے پورے مکہ کی گلیوں میں گھماتے۔ ان کا آقا جو امیہ تھا وہ آپ کے سینے پر گرم سل رکھتا، گرم ریت پر آپ کو سلایا جاتا۔ آج کی زمین پر آج بھی آپ مکہ میں جائیں، دوپہر کے وقت اگر 1 منٹ آپ بغیر چپل کے کھڑے ہو کر کے دکھا دیں، اللہ کی پناہ آپ کے پیروں میں چھالے نہ آئے تو بات کرنا، آپ کے پیروں میں آبلے نہ پڑ جائیں تو مجھ سے کہنا۔ لیکن وہ بلال حبشی کو پورا دن گرم ریت پر سلایا جاتا ہے، پیٹھ گل گئی تھی اور ان کے پیٹھ سے گوشت نکل کر کے چربی میں تبدیل ہو گیا، چربی نکل گئی تھی، ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ ہوئے۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ان ظالموں کو آج صرف حضور کی جنگیں نظر آتی ہیں۔ حضور پاک کے ساتھ مکہ والوں نے جو دہشت گردی کی تھی، جو آتنک مچایا تھا، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ 13 سال تک تلوار نہیں اٹھائی، نہ تلوار اٹھانے کا حکم دیا، 13 سال برداشت کیے، سوشل بائیکاٹ بھی برداشت کیا، حضور نے پتے کھائے، چمڑے ابال کر کھائے، سب برداشت کیا، پھر ہجرت بھی کیا، اپنا وطن بھی چھوڑا، اب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے اسلامی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، اور میرے دین کی بنیاد جہاں رکھی گئی وہ بہت بڑا کروڑوں کا بنایا ہوا پارلیمنٹ نہیں تھا، وہ کھجور کے چھالوں سے، کھجور کے پھڑ سے بنایا ہوا چھپر کا ایک چھوٹا سا گھرانہ جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا مرکز تھا، یہ پارلیمنٹ تھا میرے آقا کے، یہاں سے اسلام کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ بادشاہوں کو اسلام کی تبلیغ دی، لوگ جوک در جوک اسلام لاتے رہے، اور اس کے بعد اسلامی فتوحات بھی ہوئیں، غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو مدنی دور ہے حضور کا، یہ بڑے سنہرے ابواب میں لکھا گیا۔ وہ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ انشاءاللہ العزیز کل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے آخری حالات اور پھر حکومت کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے بعد خلافت کا آغاز، جو خلافت کی تاریخ ہے، کیسے خلافت قائم ہوئی، کس طرح سے خلافت کے لیے معاملات آئے، انشاءاللہ تاریخ اسلام کی آگے کی اور بنیادیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر میں آخر میں یہی کہوں گا، میرے آقا کا میں نے ذکر کیا ہے، ہماری ہمت اب جواب دے رہی ہے، پسینے آ گئے، تھک گئے ہیں، سن کر کے ہو سکتا ہے کوئی نہ تھکے، بول کر کے میں نہ تھکتا ہوں، لیکن بات طبیعتوں کے تقاضے کی ہے۔ حضور کا ذکر ایسا ہے، میرے آقا کا ذکر ایسا ہے، جس پر کل میں نے جو شعر کہا تھا وہی آج کہتا ہوں، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔